السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا ہوگا اگر پاکستانی روپیہ $1 کے برابر ہو جائے۔ جی ہاں، بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ کیا ہوگا اگر ایک پاکستانی روپیہ $1 کے برابر ہو جائے۔ اکثر پاکستانیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر پاکستانی روپیہ بہت ہی کم وقت میں یا راتوں رات امریکی ڈالر کے برابر ہو جائے تو کیا ہوگا۔ اس کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات ہوں گے اگر پاکستانی روپے برابر ہو جائے۔ ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی ملک کی کرنسی کی زیادہ قیمت کا مطلب اس ملک کی معاشی طاقت نہیں ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو بنگلہ دیش کی معاشی طاقت جاپان سے زیادہ ہے، کیونکہ ایک بنگلہ دیشی ٹکا جاپانی یون سے 1.4 گنا زیادہ ہے۔ اگر فوائد کی بات کرتے ہیں تو باہر سے چیزیں خریدنا ہمارے لیے بہت سستا ہوگا، اس کی وجہ سے کہ درآمدی لاگت کم ہوگی۔ کرنسی کی زیادہ ویلیو ہونے کی وجہ سے مہنگی چیزیں خریدنا زیادہ سستا اور آسان ہوگا۔ جیسے اگر ہم آئی فون پہ بات کریں تو آئی فون کی قیمت صرف $700 ہوگی، اور اسی طرح اگر پٹرول پر بات کی جائے تو پٹرول کی قیمت بہت کم ہوگی، جس کے نتیجے میں ٹرانسپورٹیشن فیس بھی کم ہو جائے گی۔ یہ صرف ہائی کرنسی ویلیو کے فوائد ہیں۔ آئیے کہانی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں جو کافی ناخوشگوار ہوگا۔ اب اس کے نقصانات پر نظر ڈالیں تو مہنگی ایکسپورٹ۔ پاکستان کا زرعی پیداوار کرنے والے ممالک میں بڑا نام ہے، اور پاکستان مصنوعات کی ایکسپورٹ پر بہت پیسہ کماتا ہے۔ فرض کریں اگر ایکسپورٹ لاگت بڑھ جائے تو پاکستان سے کون خریدے گا، جبکہ دوسرے ممالک میں سستے ریٹ پر دستیاب ہوگی، تو اس سے ہماری بیرون ملک سرمایہ کاری پر برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ان کی کم لیبر لاگت کی وجہ سے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کریں۔ جب لیبر لاگت بڑھے گی تو فری لانسرز بے روزگار ہو جائیں گے، جبکہ پاکستان آن لائن کام کرنے میں بڑا حصہ ڈال رہا ہے۔ دوسرے ممالک سے بہت سا پیسہ پاکستان میں آ رہا ہے۔ کرنسی کی زیادہ قیمت کے نتیجے میں ہمیں سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگ افراطی قوت کی بجائے غیر ضروری مشینوں کا استعمال شروع کر دیں گے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں: محنت کی زیادہ قیمت اور غیر ملکی مشینی مصنوعات کی کم قیمت۔ اس سے سرمایہ کاری کم ہوگی اور بے روزگاری بھی بڑھ جائے گی، اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں جو ملک میں پہلے سے موجود ہے ختم ہو جائے گی۔ مارکیٹ کریش کر جائے گی۔ لہٰذا $1 $1 کے برابر کرنا ترقی پذیر ممالک کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے جاپان کو 1986 میں اوور ویلیو کرنسی کی حالت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اسی طرح سوئٹزرلینڈ نے بھی اپنی کرنسی کی قیمت میں کمی کر دی تھی تاکہ اس کے نقصانات کو دور کر سکے۔ پاکستانی کرنسی سسٹم۔ 1980 میں پاکستان کو پہلے جنرل ضیاء الحق نے فلوٹنگ کرنسی سسٹم میں تبدیل کر دیا تھا، اور اسے فلوٹنگ کرنسی سسٹم میں روپیہ کا نام دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دیگر کرنسیوں کے ساتھ طلب اور رسد کا موازنہ کر کے کرنسی کی قدر کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو کرنسی کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ $100 ہے یا $110 فی ڈالر، لیکن وہ قلیل مدت میں کرنسی کی موجودہ قیمت کی اتار چڑھاؤ سے پریشان ہے، کیونکہ مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے لیے کرنسی کا استحکام بہت ضروری ہے۔ تاہم ہائی کرنسی ملک کے لیے اچھی ہے، لیکن سب سے پہلے پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے پیداواری شرح یا GDP میں اضافہ کرنا ہوگا، جو پیداوار اور برآمدات میں اضافہ سے ممکن ہے، لیکن موجودہ سیاسی مسائل کی صورت میں 40 سے 50 سال لگ سکتے ہیں۔
یا اس سے کم وقت میں بھی اگر سیاسی مسائل حل ہو جائیں تو